جواب واضح ہے، انسان کامل کی معرفت حاصل کرنا یہ واجب ہے۔ انسان کامل ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کی سیرت پر چلنا ہے، ان کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈال کر اس کی طرح بننا ہے۔ جب تک انسان کامل کی معرفت نہیں ہوگی تو ہم انسان کامل کی سیرت پر نہیں چل سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے انسان کامل کی معرفت ضروری اور واجب ہے۔ ہمارے استاد محترم آیت اللہ عرفی نے اس کی اپنی کتاب میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کامل بننے کے لیے تمام ابعاد میں تربیت کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہم ایک بعد کو لیتے ہیں، ایک پہلو کو، اور دوسرے تمام ابعاد کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ تمام ابعاد میں جسمانی حوالے سے، اعتقادی حوالے سے، عرفانی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، اجتماعی حوالے سے، اقتصادی حوالے سے، تمام ابعاد کے حوالے سے تربیت کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہم غنی ہیں۔ ہماری آیات اور روایات میں دیکھیں، قرآن ہمارے پاس ہے، روایات ہمارے پاس ہے، لیکن ہم اس حوالے سے کام نہیں کر رہے ہیں۔ یہ آقا حجت الاسلام دکتر شاملی آیت اللہ مصباح کے شاگرد ہیں، کینیڈا سے پی ایچ ڈی کر کے واپس آئے ہیں، آیت اللہ کے شاگرد۔ وہ بتا رہے تھے اب ابعاد پر یورپ میں بھی ان ابعاد پر کام ہو رہے ہیں، یعنی جسمانی تربیت پر، فزیکل ایجوکیشن پہ، یا اخلاقی تربیت پر، مورل ایجوکیشن، اسی طرح جنسی تربیت پر۔ جنسی ہے سیکشول، ہم سمجھتے ہیں سیکس کے بارے میں، سوری سیکس کے بارے میں نہیں ہے۔ ابھی والدین کے کمرے میں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے، یہ بھی اسی میں آتا ہے، تربیت جنسی میں۔ یا جب بچہ ممیز ہو جاتا ہے تو اس کو الگ کرنا ہے، یہ بھی تربیت جنسی میں آتا ہے، جنسی تربیت۔ اسی طرح اخلاقی، عبادی، عبادت کے لیے بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ہمارے بلوچستان میں ہم زیادہ، خصوصاً دیہاتوں میں، گاؤں میں، ایک پہلو کو ہم توجہ دیتے ہیں، جسمانی پہلو کو، کیونکہ کھیتی باڑی کے لیے بھی یہی کام آتا ہے۔ جسم مضبوط ہونا چاہیے، مضبوط جسم، مضبوط باڈی کی ضرورت ہے، تو اسے توجہ دیتے ہیں، بچے کو خوب کھلاتے ہیں۔ اب اس کی نماز، عبادت، ان چیزوں کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے ہیں، یا بعض جگہوں پہ عبادت کو، یعنی عبادی پہلو کو دیکھتے ہیں لیکن دوسرا ابعاد کو نظر انداز کرتے ہیں، یعنی ظہر کے ٹائم پہ یہ نماز پڑھیں، صبح کے ٹائم پہ زبردستی پڑھواتے ہیں، لیکن اب اس کے بعد جو بھی کرنا ہے اس کی مرضی ہے۔ اب شراب پیتا ہے اس کا بچہ، جھوٹ بولتا ہے، تہمت لگاتا ہے، یہ تمام چیزیں رذائل اخلاقی اس میں پائے جاتے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں، صرف ایک پہلو کو لیا ہوا ہے، وہ تمام ابعاد کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے ابعاد کے حوالے سے، تربیت کے ابعاد کے حوالے سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صلوات پر محمد صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ دوسرا نقطہ وہ ہے روش تربیت۔ ابھی دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک یونیورسٹی کے ایک طالب علم کا استقبال کرتے ہیں، اس کو سننے کے لیے لوگ آمادہ ہیں، زیادہ سنتے ہیں، لیکن جب یہاں سے کوئی حوزہ سے جاتا ہے کیوں نہیں سنتے ہیں؟ اتنا استقبال جتنا ہونا چاہیے کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے کہ ہمارے پاس روش نہیں ہے، روش تربیت۔ ماشاءاللہ محتوا کے حوالے سے ہم کیا ہیں، غنی ہیں، لیکن روش کی کمی ہے، فن، مہارت، تخصص ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے استاد محترم نے کہا اپنے اطرافیوں سے کہ آکسفورڈ میں جا کے ان کے نصاب کے بارے میں، ان کے طریقہ کار اور برناموں کے بارے میں تحقیق کر لیں۔ تو انہوں نے کہا استاد سے کہ آکسفورڈ میں جانے کی کیا ضرورت ہے، الازہر میں ہم جائیں گے، وہ لوگ مسلمان ہیں، اب ان کے نصاب، روش، طریقہ کار اور جتنے تخصص ہیں ان چیزوں کے بارے میں ہم تحقیق کرتے ہیں۔ تو کہا ہمیں ان سے روش لینا ہے، تخصص، مہارت، طریقہ کار، تجربے میں وہ لوگ ہم سے آگے ہیں، تو یہ چیزیں لینا ہے۔
مثال کے طور پر ایک دفعہ آپ کسی فقیر کو مچھلی دیتے ہیں، بھوکھا ہے، آپ مچھلی دیتے ہیں تو وہ محتاج رہے گا تب بھی. ایک دفعہ آپ اسے تخصص دیتے ہیں، مہارت، فن، طریقے کار، روش سے. جب روش دیتے ہیں آپ اسے بے نیاز بناتے ہیں، یعنی غنی بناتے ہیں. اب یہ فقیر نہیں رہے گا، اس کے پاس روش ہے، تخصص ہے. اسی طرح ہمارے دروس خارج میں ایک بندہ گیا تھا استاد شہید سر کے پاس، تو ان سے کہا مجھے مجتہد بننا ہے. تو اس سے شہید صاحب نے کہا 6 سال 8 سال ہماری کلاس میں آپ کو آنا ہوگا. تو 8 سال میں اسے مجتہد بنا دیا، 6 سال میں مجتہد بنا دیا. کیوں؟ کچھ لوگ 30 سال 20 سال 40 سال دروس خارج میں شرکت کرتے ہیں لیکن مجتہد نہیں بنتے ہیں. کیوں؟ روش استنباط کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. جسے ہم اصول کہتے ہیں، قواعد استنباط کو. ورنہ کاپی اطلاعات کی کیا ہے؟ کاپی ہے، یعنی کاپی ہوتی ہے لیکن علم کی تولید نہیں ہوتی ہے. ان چیزوں کے طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت. صلی اللہ علیہ محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. انسان کامل کے حوالے سے اگر ہم اس کی تاریخ کو دیکھیں، 7ویں صدی سے پہلے کسی نے اس موضوع پر گفتگو نہیں کی ہے. سب سے پہلے جس شخصیت نے اس تعبیر کو استعمال کیا ہے وہ عارف مشہور، معروف و مشہور عارف محی الدین عربی ہے. محی الدین عربی جسے عرفان کا باب کہا جاتا ہے، یعنی عرفان اسلامی کا وہ باب ہے. اب جتنے عرفاء ہیں اس کے بعد ایرانی